اکبر اللہ اکبر۔ ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ لوگ عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے۔ نہیں بھائی، اس سے یہ لالچ ہے، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں۔ وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے، پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا، قناعت ہوتی، تو اللہ بہت زیادہ، میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں ان کے دل اتنے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا، لیکن لالچی ہے، میرا دل نہیں کرتا۔ اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا۔ بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے، ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی، وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو۔ باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یار میں سب کچھ ان کے لیے، ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ۔ لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے، یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں، ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو، ان کم بختوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ، اور بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ۔ تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ، یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے، دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا، اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا۔ دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی۔ ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے، دیکھو اتنا، وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی، تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے، لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا ہے۔ جا کے دیکھو گھروں کے اندر، ہم تو کتنے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد میں، بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی۔ صحیح ہے نا؟ ایسی ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، بہت زبردست، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تقویٰ اسے کہتے ہیں۔ یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی۔ تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا۔ جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا، یا پتہ چل گیا ہوگا، یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے، واللہ عالم۔ بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو، جیسے ہی پتہ چلا ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے، انتقال ہو گیا۔ اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی، تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا، غلط کیا، لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے۔ آج کل یہ سوچ نہیں ہے، بھئی شرن یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں۔ تو جو اس کی وراثت کا ہے، بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، وہ حصہ لے کر گئی ہے اس پہ دوسری زوجہ کے پاس۔ وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں، ہمیں تھوڑی بتایا تھا۔ اس کے پاس حصہ لے کے گئی وہ۔ یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا، لالچ نہیں ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے۔ اس کو میں ابھی حدیث سناتا ہوں اس پہ، کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ، حرام میں اگر ملے گا بھی نا سکون گیا، لالچ، ہوس، یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھئی میرے میاں نے کی ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلا، اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی، جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا۔ وہ بھی کتنی خاندانی۔ اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے، پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے، اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لمبی بحث ہے، تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو وہ لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا، لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں، میرا حصہ نہیں۔ کیسی خاندانی عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ وہ الگ بات ہے، ٹینشن سے میاں مر گیا، وہ الگ، وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا، یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو، لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں، بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا۔ ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے، تو وکیل یہ کہہ رہا ہے، عدالت قانونی حق یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی؟ بولیں میرے نام ہو، اور میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا، میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی۔
میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا، نالائق تھا، ظالم تھا، جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ، اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں۔ امریکہ کے لاء کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال۔ بولتے کیوں نہیں کہہ رہی میرا میاں تو ظالم تھا۔ میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا، بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی، اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ، وہ ختم قصہ۔ ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ۔ میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ، اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں، کیونکہ امریکہ کا لاء امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا، شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ؟ اسلام کے حساب سے مانگے گی۔ تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو، اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی، اپنا تو لے ہی نہیں سکتی۔ وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ۔ لیکن یہ میرے پاس 18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے، 20 سال میں ایک کیس آیا ہے ایسا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا، مرد نہیں چھوڑتا، جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت، اور وہ تو کہتے ہیں اب تو قانون ہے بھائی، یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے کتنا نہیں لے سکتی، یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے، تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے۔ قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی؟ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں۔ اللہ اکبر اللہ